بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع سخن ہے روزہ برائیوں سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں خالق باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے تو برے عمل کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس کے برے اعمال کا پورا بدلہ عذاب کی صورت میں ملے گا۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اعمال سیئہ کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے، جو بھی برا عمل کرے گا پس اسے اس کی مثل بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، بلکہ جس نے بھی برا عمل کیا اور اسے اس کے برے عمل نے گھیر لیا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان تینوں آیات سے معلوم ہوا کہ اعمال سیئہ کرنے والوں کو عذاب کا سامنا ہوگا اور جہنم ان کا مقدر ہوگی، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے ان کی معافی ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو بھی برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ قرآن پاک سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اس لیے مومن کو حالت روزہ میں اس نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ روزے کا اہم مقصد انسان کو برائیوں سے بچنے کا عادی بنانا ہے، ورنہ رب ذوالجلال کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ۔ رب تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہیں گے تو گناہ کم کریں گے۔ اب انسان کے لیے کس حد تک روزے میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس سلسلے میں علماء کرام نے روزے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خاص کا روزہ اور نمبر 3 اخصص الخاص کا روزہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عوام کا روزہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ارادتاً کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔ دوسری کیٹیگری ہے خاص کا روزہ، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا۔ اور نمبر 3 ہے اخصص الخاص کا روزہ، اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ قلندر لاہور شیخ طریقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کا کھانا پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالف سے روکے رکھنا روزہ ہے، بحوالہ کشف المحجوب۔ جب بندہ ان تمام شرائط کو پورا کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ افسوس صد افسوس، ہمارے اکثر مسلمان روزے کے آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتے اور وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کو ہی بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں اور روزہ رکھ کر بے شمار ایسے اعمال کرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس طرح فقہی اعتبار سے تو روزہ ہو جائے گا، مگر ایسا کرنے سے روزہ رکھنے کا روحانی کیف و سرور حاصل نہ ہوگا،
کیونکہ جو چیزیں ماہ رمضان سے پہلے حلال تھیں وہ اس ماہ کی وجہ سے اب حرام ہو گئیں، اور جو چیزیں ماہ رمضان سے پہلے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، فحاشی اور عریانی، والدین کی نافرمانی وغیرہ، تو یہ چیزیں ماہ رمضان میں پہلے سے بھی کئی درجے زیادہ حرام ہو گئیں۔ لہٰذا رب تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ میرے بندے روزے کی حقیقی روح کو اپنائیں اور ان برے اعمال کو بھی چھوڑ دیں، جیسا کہ کثیر احادیث میں اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، کتاب الصوم، کنز الاموال، مشکوٰۃ المصابیح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح امام شافعی سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے ہی رکنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، باطل اور لغو باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس وقت تک عبادت ہے جب تک غیبت نہ کی۔ ان تمام روایات و احادیث سے معلوم ہو گیا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھے اور روزے کی حالت میں خصوصاً کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور ان اعضاء سے صرف اعمال صالحہ ہی کرے تاکہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوتی رہے۔ اب یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اعضائے انسانیہ سے کون کون سے برے اعمال سرزد ہوتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور کون کون سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں جن کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہے آنکھ کا روزہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور کی طرف آنکھ سے مسجد کا نظارہ دیکھیں، قرآن مجید کی زیارت کریں، مزارات اولیاء، علماء کرام، مشائخ اعظام کا دیدار کریں، اللہ تعالیٰ دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دکھائے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کے وادیوں کوہسار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا سبز گنبد کا نظارہ دیکھیے، جبکہ آنکھ کو بے حیائی، فحاشی، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچائیں۔ اس کے بعد کان کا روزہ ہے، صرف جائز باتیں سنیں، مثلاً کانوں سے تلاوت کلام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء کرام کے اچھے اچھے بیانات، جبکہ ان کانوں سے ڈھول باجے، گانے وغیرہ، فحش گفتگو، کسی کی غیبت، چغلی وغیرہ مت سنیں۔ اس کے بعد زبان کا روزہ ہے، زبان صرف نیک اور جائز کاموں کے لیے حرکت کرے، مثلاً زبان سے تلاوت قرآن، ذکر درود شریف، نعت شریف وغیرہ بولیں، جبکہ اس زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے بچائیں۔ اسی طرح ہاتھوں کا روزہ ہے، ہاتھ جب بھی اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے، مثلاً باطہارت قرآن پاک کو پکڑیں، نیک لوگوں سے مصافحہ کریں، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیریے۔ یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھیں،
رشوت لینے کے لیے نہ بڑھیں، کسی کا مال نہ چرائیں۔ اسی طرح پاؤں کا روزہ ہے کہ پاؤں چلیں تو صرف نیک کاموں کے لیے، مثلاً مساجد کی طرف، مزارات اولیاء، علماء و صلحاء کی زیارت، نیک محافل کی طرف بڑھیں، کاش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کی طرف بڑھیں، مگر یہ پاؤں کسی کو نقصان پہنچانے یا گناہ کرنے کے لیے نہ بڑھیں۔ واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکات تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے بحوالہ مشکات المصابیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف پیاس ہی ملتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے بیداری ہی ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے تمام اعضاء کو روکنا ہی روزے کی اصل روح ہے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، عام دنوں میں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب کوئی مومن ماہ رمضان میں گناہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بدبخت ہے اور بہت بڑی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔